एडमिट तो कर लें। यस। 2 लाख तो खलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب آمین اشرح یا لی رب۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ لیسن نمبر 6 یعنی چھٹا چھٹا لیسن ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ باضابطہ آج کے لیسن کا آغاز کریں، سابقہ گزشتہ جو لیسن تھا اس کی ایک حدیث جو کہ زیر مطالعہ تھی اور وہ ذکر نہ ہو سکی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آج سب سے پہلے ذکر کیا جائے۔ ہمارا فوکس انشاءاللہ احادیث کے اردو ترجمہ پر ہوگا، باقی قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی انشاءاللہ سلائیڈ میں وضاحت بھی کی جائے گی، اور ضرورت پڑنے پر حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ ٹائم کم ہے اس لیے سوالات انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے پڑھیے حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی سزا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ہاتھ میں جان ہے۔ کیا انداز ہے قسم کھانے کا، خود سپردگی کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہیڈ ٹو فٹ سپرد کرنے کا۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں یہ سلائیڈ ذرا کلیئر ہو۔ جی کلیئر ہے آپ کے سامنے سلائیڈ عزیز طلبہ؟ الحمد جی للہ بالکل۔ کلیئر ہے۔ کلیئر ہے؟ جی سب پہلے ہاں بھی جی چلیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان اس ذات کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ یہ بھی معنی کر سکتے ہیں لا یسمع بی احد، نہیں سنے گا میری بابت کوئی ایک بھی، میرے بارے میں، من ہذہ الامت، اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی اور نہ ہی کوئی عیسائی، ثم یموت، پھر وہ مر جائے گا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ ایمان نہ لا سکا اس چیز کے ساتھ جسے میں دے کر بھیجا گیا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ ہو جائے گا جہنم والوں میں سے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ میری موجودگی میں، کیونکہ اللہ کے رسول ہی واجب الاطاعت ہیں، تو کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی جب تک آپ کی ذات اقدس پہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آگے چلتے ہیں۔ آج کی یہ حدیث کے فوائد، ایک پیغمبر پر سچا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے کی تمام شریعتوں کی منسوخی کی دلیل کہ صرف اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واجب الاطاعت ہیں۔ جس شہد کو دعوت اسلام نہ پہنچ سکی وہ معذور کے حکم میں ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے، تو انشاءاللہ اس کو اس کے حساب سے اللہ پاک اس سے جو بھی جس طرح بھی چاہے گا نپٹ لے گا۔ آگے آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ایک پچھلی حدیث تھی، حدیث نمبر 11، طہر اجر کے حقدار اشخاص۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران،
ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب، ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہوا، یہودی یا عیسائی، میں آمن بے نبی ہی، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، وہ آمن بے محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی وہ ایمان لایا، والعبد المملوک، اور ایک وہ غلام مملوک، اذا ادا حق اللہ، جب وہ ادا کرے اللہ پاک کا حق بھی، یعنی بندگی کا، اطاعت کا، وہ حق کا موالی ہے، اور اپنے مالکوں کا حق بھی وہ ادا کرے، یہ دوسرا شخص ہے خوش نصیب۔ ورجل، اور ایک وہ آدمی، کانت عندہ آماتن، کہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، یتاؤہا، اور اس لونڈی کے پاس ساتھ اس نے بستری کی، مباشرت کی، مجامعت کی، فأدبہا، تو اس نے ادب سکھلایا، فأحسن تادیبہا، اور اچھے انداز سے اچھا ادب اسے سکھلایا، وعلمہا، اور اسے تعلیم دی، فأحسن تعلیمہا، اور احسن انداز کی تعلیم سے اسے روشناس کرایا، اچھی تعلیم دی، ثم اعتقہا، پھر اس نے اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیا بعد میں، فتزوجہا، تو اس نے اس کے ساتھ پھر بعد میں نکاح بھی کر لیا، تو فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، متفق علیہ۔ تو حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ سٹل ہمارے پاس 5 یا 6 جو پیپل ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں انٹر ہونے کی۔ کیا مسئلہ ہے کہ میں نے سب کو یہ لنک بھیجا ہے، کیوں نہیں انٹر ہو رہے؟ اہل کتاب کی دیگر ادیان باطلہ پر فوقیت، اپنے مالکوں کی حق ادائیگی کا دنیا آخرت میں صلہ، کسی بھی شخص کی اچھی تعلیم و تربیت باعث اجر و ثواب ہے۔ تو میں پھر کوشش کرتا ہوں ذرا ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم سر السلام۔ یہ آپ کو سیٹنگ سے نا ویٹنگ کی آپشن ہٹانی ہوگی، تو پھر وہ ویٹ نہیں ہوگا، تو ڈائریکٹ انٹر ہوتے جائیں گے۔ ویٹنگ آپشن ختم کر دوں؟ ہاں جی۔ کہ بار بار دیکھو نا مجھے مسئلہ بن رہا ہے۔ جی، حدیث 12 ہے، اسلام مومن کی جان، مال اور عزت کا ضامن ہے۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں، فائٹ، حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہی، وحدہ لا شریک، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ جب انہوں نے یہ عمل کر لیے، ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنے خونوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، سوائے اسلام کے حق کے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے،
متفقن علیہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے دونوں نے. اور الا ان مسلما لم یذکر، ہاں صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ آخری دو لفظ ذکر نہیں کیے الا بحق الاسلام، بقیہ پوری حدیث امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے. متفقن علیہ. فوائد و مسائل: شہادتین کی اہمیت و فضیلت. حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اقامت دین کے دو بنیادی اصول ہیں: اقامت صلاۃ نماز اور ادائے زکوٰۃ، جن کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے. بقیہ جو ارکان ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں. اصل یہ دو چیزیں ہیں، ان کو نافذ کرنا ہوگا حکومت وقت نے خلافت کے لیے. اسلام ایک مومن کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے. حدیث میں حق الاسلام سے مراد یہ ہے الا بحق الاسلام، کہ کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل کر دے، یا شادی شدہ جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے، یا کوئی اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، تو پھر اسلامی حکومت قاتل کو قصاص میں یعنی بدلے میں، اور زانی اور مرتد کو شرعی حد جاری کر کے جان سے مار دے گی. ہاں جی. اسی طرح اگر کوئی کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال غصب کر لے گا تو اس کا مال اسے واپس دلوایا جائے گا. تو یہ ضابطہ ہے شریعت میں اسلام کا. ایک دفعہ پھر میں کوشش کرتا ہوں ان کو ایڈ کرنے کی، یہ کیوں نہیں ہو رہا ایڈ؟ جی چلے اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ. بقیہ جو ٹائم ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. یہ سر، پلیز 11 نمبر حدیث رپیٹ کر دیں. حدیث نمبر 11. وعن ابی موسیٰ العشری، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لہم اجران، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جن کے لیے دو اجر ہے، دو گنا اجر، ڈبل. راجل، ایک وہ آدمی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یا یہودی ہو یا عیسائی، آمن بنبیہ ہی، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، وآمن بمحمد، اور بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی وہ ایمان لے آیا. ایک تو یہ ہے دو اجر والا. والعبد المملوک، اور ایک غلام جو کہ آقا کی ملکیت میں ہے. اذا ادا حق اللہ، جب وہ اللہ پاک کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی عبادت کا، اطاعت کا. وحق کا موالی ہے، اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، ان کی اطاعت، ان کا کہا مانتا ہے. تو اس کے لیے بھی دو اجر ہے، اللہ کا حق ادا کرنے کا اور اپنے مالکوں کا. ورجل کانت عندہ، اور ایک وہ آدمی تیسرا کہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، زر خرید لونڈی، آماتن، کانت عندہ آماتن یطاؤہا، جس کے ساتھ وہ مباشرت کرتا رہا، یعنی مجامعت جسے کہتے ہیں، تو ہم بستری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. فأدبہا، تو پھر اس نے اس کے ساتھ اس کو ادب بھی سکھلایا. فأحسن تأدیبہا، اچھے انداز سے ادب سکھلایا. وعلمہا، اور اسے علم بھی سکھلایا، پڑھایا، تعلیم دی. فأحسن تعلیمہا، آسان انداز سے تعلیم دی. ثم اعتقہا، پھر اس نے اس کو پھر بعد میں آزاد بھی کر دیا. فتزوجہا، پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا آزاد کر کے. فلہ اجران، تو ایسے شخص کے لیے بھی دو اجر ہے. یہ بھی دو رہ گئے ہیں، ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں پہلے. بسم اللہ. یہ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب. تیسرا، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. پلیز یہ بولیے نا پیچھے، ذرا بند کر دیجیے بات، گفتگو.
کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت انہ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا نماز میں، قبلہ کو کہ ہمارے قبلہ کو ہی فالو کیا جو بیت اللہ شریف ہے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ جو ذبح کردہ جانور ہے ہمارا وہ کھا بھی لیا اس نے، یہ تینوں کام کیے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ وہ مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللہ، جس کے لیے اللہ پاک کا ذمہ ہے، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا بھی ذمہ ہے اس کے لیے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے اس دین کی ایمان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو تم نہ بے وفائی کرنا، نہ کمی کرنا، نہ عہد و پیمان توڑنا اللہ کا فی ذمہ، اس کے ذمہ کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ وہ چونکہ نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کو فالو کر رہا ہے، ذبیحہ کھا رہا ہے، تو پھر تم اس کو یہی باور کرو گے کہ یہ مسلمان ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کرو گے۔ تارک نماز کو کافر کہنے والے علماء محدثین کی یہ دلیل ہے کہ جو نماز چھوڑ دے تو وہ تو کافر ہو گئی۔ یہ صحابہ اکرام کا بھی یہی کہنا تھا۔ ہمارے ہاں عہد نبوت اور رسالت میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر کہتے تھے۔ ایمان، نفاق اور کفر میں فرق کرنے والی نماز تھی۔ حدیث میں مذکور تینوں کام سر انجام دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب وہ پورا مسلمان ہے اور اس کی جان مال محفوظ ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک شعار ہے کہ وہ فالو کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہوگا۔ بس پورا تینوں اوصاف کی موجودگی میں اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے تو وہ صریح اندھیرا اسلام سے خارج ہے۔ جنت میں جانے کے ذرائع، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال آتا اعرابی النبی، کہ اعرابی ایک بدوی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، تو کہنے لگے دلنی، میری رہنمائی فرمائیے، الی عمل، ایسے عمل پر، اللہ اکبر، میری رہنمائی فرمائیے ایسے عمل پر، اذا عملتہ، جب میں اسے کر گزروں، دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اتنا واضح و کلیئر سوال ہے، اور اب آگے جواب سنیے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی ہی عبادت کرے، ولا تشرک بی شیئا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور یہ کہ تو فرض نماز جو پرسکرائبڈ پریئر ہے وہ کمپلسری وہ تو اقامت یعنی قائم کرے، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ، اور اسی طرح تو زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ، صدقات نہیں فرض، اس کو تو ادا کرے۔ یہ ارکان کی بات ہو رہی ہے۔ وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے ایک ماہ کے رکھے۔ قال، آگے سے سن کے وہ کہتا ہے بدوی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا عمل کرنے میں، ولا انقص منہ، اور نہ اس سے کم کروں گا، جو آپ نے بتایا اسی پر ہی عمل رہے گا۔ فلما ولا، تو پھر جب اس نے منہ پھیرا واپس جانے کے لیے، قال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو یہ پسند کرتا ہے، من سرہ ان ينظر، کہ یہ کو وہ دیکھے، جی یہ کہ وہ دیکھے، الى رجل، ایسے آدمی کی جانب، من اہل الجنہ، جو اہل جنت میں سے ہے، فلینظر الى ھذا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے، یہ اہل جنت میں سے ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث میں شہادتین کا ذکر اس کے معروف ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ جنت میں جانے کا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، اور شہادتین کا ذکر نہیں، اس لیے
کہ شروع کے الفاظ تھا عبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا کا معنی یہی ہے لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے قائم مقام تصور کیے گئے ہیں۔ جنت کے اصول کے لیے کم از کم جنت کے اصول کے لیے کم از کم ایک مسلمان کے لیے فرائض کی بجا آوری ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی دلیل کہ آپ نے جو بات کہی وہ سچ ثابت ہوئی۔ دین میں سوال کی اہمیت لیجئے، صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بابت۔ وان سفیان بن عبداللہ ثقفی، سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کی بابت کوئی ایسی بات بتا دیجئے، لا اسأل عنہ، نہ میں پوچھوں اس کے بارے میں، احدن، کسی ایک سے بھی، بعد کا، آپ کے بعد، کسی ایک سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وفی روایت غیرہ کا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے علاوہ، غیرہ کا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قال، آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہہ دو اللہ پر میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ اکبر، تو ہر چیز اسی میں آ جائے گی، استقامت فی الدین، رواه مسلم۔ دین کے بارے میں سوال کی اہمیت و افادیت کا ذکر ہوا ہے اس حدیث میں۔ دین میں استقامت مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے ہر مسلمان سے۔ دین میں استقامت کے دنیاوی اخروی ثمرات ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، سورہ فصلت اور 30 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ نیچے آپ کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ آپ کو صرف فائدے کے لیے اور مواد کے لیے میں یہ چیزیں دے رہا ہوں، باقی ترجمہ ہی ہے جو کہ حدیث کا آپ کے لیے ضروری ہے، یا کچھ خاص خاص الفاظ اور اس کے معنی یا عبارات وغیرہ۔ فلاح دارین کا کافی و شافی نسخہ، سبحان اللہ۔ جی فرمائیے۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ جب امتحان ہمارا جب بھی ہوگا تو اس میں بیسکلی کس طرح سے ہم سے سوال کس طرح سے پوچھا جائے گا، کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ یہ آپ فرمائیے کہ آپ امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی محنت سے، تگ و دو سے، اپنی اتنی پیاری زندگی سے آپ نے ٹائم دیا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو کیا امتحان مقصود ہے آپ کے سامنے؟ ہم نے ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے جن کو ایک لفظ بھی عربی کا پڑھنا نہیں آتا، اور شوق اور ذوق سے وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ حدیث پڑھیں گے کہ جس کو قرآن آتا نہیں اور وہ اٹکتا ہے بار بار، لیکن اس میں کہتا ہے کہ میں پڑھ کے رہوں گا، اس کو صحیح پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَعَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میرے امتی کے لیے جو ایسا ہے، ٹکنت ہے، وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک نہیں ہے۔ آپ اس کی پریشانی میں نہ پڑیے، بس آپ ابھی جو میں کر رہا ہوں اس کو سنتے جائیے، اور میں نے ایک ریفرنس کے طور پہ کتاب آپ کو لکھ دی ہے، بتا دی ہے، آپ کو بھیج دی ہے، اس پر آپ اس پر ریوائز کیجئے، اس کو بس 1 بار 2 بار جتنا ہو سکے، اللہ پاک توفیق دے آپ کو، تو آپ امتحان کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے کتاب دوبارہ بتا دیں گے؟ جی کتاب دوبارہ بتا کتاب دیں میں گے؟ نے آپ کے گروپ میں شیئر کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ کئی یہ کتابیں ہیں، اس کو میں بھی فالو کر رہا ہوں، اسی کتاب کو ہی، تو انشاءاللہ دوبارہ بھی میں بھیج دیتا ہوں بعد میں۔ فلاح دارین کا کافی و شافی نسخہ، اب ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے آپ ذرا مجھے پڑھنے دیجیے، انشاءاللہ ترجمہ ہے ہمارے پاس صرف۔ جی وان طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے،
من اہل نجد، اہل نجد سے، نجد علاقہ ہے سعودی عرب میں، سائر الراسی، پورا گندا سر تھا اٹا ہوا گرد و غبار سے، نسمع دوی صوت ہی، ہم سن رہے تھے اس کی آواز کی گونج، ولا نفقہ ما یقول، اور نہیں سمجھ پاتے تھے ہم جو وہ کہہ رہا ہے۔ بدوی تھا بیچارہ، بات بھی صحیح کرنا نہیں آ رہی تھی۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، کہ اس حال میں کہ وہ پوچھتا ہے اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارکان وہ 5 وہی بتا دیے، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 وقت کی فرض نمازیں ایک دن اور رات میں۔ فقال حل علی غیرہن، کہنے لگا کہ کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ کوئی نفلی پڑھ لیں، نفل وغیرہ۔ فرض یہی ہے جو جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے یہ بھی ہیں جب آ جائیں گے۔ فقال حل علی غیرہ، کہنے لگا کہ کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے مجھ پر؟ قال، آپ نے فرمایا لا نہیں، فرض کوئی نہیں، واجب کوئی نہیں، الا ان تطوع، ہاں نفلی روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ذکر کیا مزید الزکات، زکات کا بھی۔ فقالا، تو اس نے آگے سے کہا حل علی غیرہا، کیا اس زکات کے علاوہ کوئی صدقات و خیرات مجھ پر ہیں؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، واجب تو نہیں ہے، فرض نہیں، لیکن یہ کہ تو صدقات و خیرات نفلی دے سکتا ہے، الا ان تطوع۔ قالا، راوی کہتے ہیں فادبر الرجل، تو پھر وہ بدو جو ہے، بدوی اہل نجد سے، وہ واپس پلٹا، پیٹھ پھیری اس نے، وہو یقول، اور وہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا کچھ چیز عمل میں اور نہ کم کروں گا، یعنی اتنا ہی میں اس پہ ہی عمل کروں گا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، کامیاب ہو گیا آدمی اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے۔ تو پچھلی حدیث کی ہی ایک وضاحت ہے، اسی معنی مفہوم میں متفق علیہ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ فوائد و مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ ہر وقت اور ہر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھلے تھے، کوئی جہاں کہیں سے بھی آتا، جو جیسا بھی ہوتا، پوری آپ بات اس کی سنتے اور جواب فرماتے۔ اخروی کامیابی کے لیے فرائض و واجبات کی ادائیگی ضروری ہے، نفل نہیں۔ جی جی، نفلی عبادات ایک تو فرائض کی کمی پورا کرنے کے لیے ہیں، اور دوسرے درجات کی بلندی کے لیے رکھی گئی ہیں۔ نمازیں صرف 5 ہی فرض ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرائض کے بارے میں۔ ان کے علاوہ بقیہ تمام نمازیں یا تو سببی نمازیں یا سنت ہیں یا مستحب، بشمول وطر کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، سورج چاند گرن، مون یا سن ایکلپس ہیں، ان کی نمازیں، یہ ساری جو ہیں یہ استحباب مستحب ہیں، فرض نہیں۔ لو جی حدیث عزیز طلب، آخری حدیث ہے، یہ سن لیجیے آج کی حدیث نمبر 17، دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت۔ وان ابن عباس، بڑی معروف حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں ان وفد عبد القیس، بنو عبد القیس، عبد القیس قبیلہ تھا ایک، ان کا ایک ڈیلیگیشن، وفد، لما آتاب النبی، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دیکھ کر، من القوم، یہ کون لوگ ہیں قوم کے، او من الوفد، یا کس قوم کا یہ وفد آیا ہے؟ قالو، کہنے لگے آگے سے وہ، ربیہ، تو یہ ربیہ کی اولاد یا قبیلہ آل اولاد ہے سارے،
قال آپ نے فرمایا مرحباً بالقوم او الوفد، راوی کو شک ہے کہ قوم کے لفظ آپ نے کہے یا وفد کے کہے، معنی ایک ہی ہے، کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے؟ تو کہنے لگے ربیہ، یہ ان کا ایک معروف کوئی ساتھ کوئی سردار تھا یا کوئی شخص۔ قال آپ نے فرمایا مرحباً، خوش آمدید، موسٹ ویلکم بالقوم اب او بالوفد، آپ نے وفد کہا یا آپ نے قوم کہا، غیر خزایا، نہ یہ لوگ رسوا ہوئے، ولا ندامہ، اور نہ یہ شرمندہ ہوئے، بہت ہی بابرکت لوگ ہیں یہ، ماشاء اللہ، اللہ کے رسول نے انہیں مرحباً کہا۔ قالو، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطیع ان ناتیک، بے شک ہم نہیں طاقت رکھتے کہ ہم آپ کی خدمت میں آ سکیں، الا فی شہر الحرام، مگر حرمت کے مہینوں میں ہی، وبیننا وبینک ھذا الحی، اور آپ کے اور ہمارے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بستی ہے ایک قصبہ، من کفار مضرہ، مضر قبیلے کے جو کافر ہیں ان کا، مضر کے کفار کی بستی یا کافر کا یہ قصبہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ فمرنا، ہم آ نہیں سکتے ہر وقت، تو ہمیں آپ حکم دیجئے، بامر فصل، ایک ڈیسیزو جو ہوتا ہے نا، بڑا فیصلہ کن معاملہ، بڑا کمپریہنسو، کوئی ہمیں بتا دیجئے معاملہ دین کے بارے میں، ہم اس پر عمل کریں، نخبر بہ من وراءنا، جس کی ہم اپنے پیچھے لوگوں کی کو بھی خبر دے دیں، وندخل بہ الجنہ، اور ہم داخل ہو جائیں جنت میں اس کے ذریعے، ان پر عمل کر کے، ان احکام پر۔ وسألوا عن الاشربہ، تو انہوں نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کچھ پینے کی چیزوں کے بارے میں، فامرہم باربع، تو آپ نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا کہ یہ کرو، ونہاہم عن اربع، اور 4 چیزوں سے آپ نے ان کو روکا۔ تو امرہم بالایمان، ایک تو آپ نے ان کو حکم دیا ایمان باللہ، ایمان باللہ کا، وحدہ، یہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ قالا، پھر آپ نے فرمایا تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان سے کیا مطلب ہے؟ قالو، کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وان تعطوا من المغنم الخمس، اور ایک آپ نے اکثر چیز بھی بتا دی ارکان دین میں سے کے علاوہ، کہ تم غنیمتوں کے مال میں سے 5واں حصہ بھی دو گے۔ وہ لوگ لڑائی شڑائی کرنے والے تھے نا، لڑائی وغیرہ۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور آپ نے 4 چیزوں سے ان کو روکا، عن الحنطم، مرتبان سے، والدبا، اور کدو کے بنے ہوئے کدو کے تنبے جن سے وہ برتن بناتے تھے شراب پینے کے لیے، اور ہنتم بھی مرتبان ہے شراب کے لیے، والنقیر، اور کھوکھلے تنوں سے برتن کھجور وغیرہ سے، والمزفت، اور ایسا برتن جو کہ لیپا جائے تارکول سے، جس پر رنگ لگایا اپنا زفت جسے کہتے ہیں نا، لگا کر اس کو چمکایا جائے، اس پر کلی کیا جائے ان کو، اور پھر وہ بھی برتن ہوتا تھا کوئی بھی جس پر رنگ کر کے یا اس کو اپنا لگا کر اس پر مزفت زفت تارکول وغیرہ، تو شراب کا برتن بناتے تھے وہ لوگ، شراب کے بڑے عادی تھے۔ آپ نے ان چیزوں کو، ان برتنوں سے بھی روک دیا۔ وقال، اور فرمایا احفظوہن، ان کو یاد کر لو ان چیزوں کو، واخبروا بہن من وراءکم، اور جو آپ کے پیچھے